السلام ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ میں. اور جیسا کہ ہمارے چینل کا نام ہی انسینسرڈ ہے تو ہم لوگ میری کوشش ہوتی ہے کہ ان موضوعات کو کور کیا جائے، ان لوگوں کو کور کیا جائے جو پاکستانی مین سٹریم میڈیا میں سینسر کر دیے جاتے ہیں. تو انہی میں ایک شخصیت ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین صاحب کی ہے، جن کی پاکستان میں تقاریر پر پابندی لگا دی گئی. ہماری عدلیہ نے یہ معلوم نہیں آرٹیکل 19 ہے پر یہ کیسے یہ فیصلہ ان کا فٹ بیٹھا، بہرحال انہوں نے کر دیا. لیکن ابھی حالیہ دنوں میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جس پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں اگر کوئی شخصیت سب سے زیادہ ریلیونٹ ہے اس پر بات کرنے کے لیے، حالانکہ ایم کیو ایم اس وقت دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے، یہاں پر بھی ہیں، لندن میں الطاف حسین صاحب بانی ہونے کی صورت میں موجود ہیں، لیکن اب بھی میری نظر میں سب سے زیادہ ریلیونٹ شخصیت الطاف حسین صاحب ہیں، جو اس تمام چیزوں پر بات کر سکتے ہیں جو بھی حال ہی میں واقعات پیش ہیں. یعنی کہ گزشتہ چند روز میں جو ایم کیو ایم کے 3 کارکنوں کو جس طرح ماورائے عدالت قتل کیا گیا، ان کو 5-6 سال لاپتہ رکھا گیا اور پھر ان کی لاشیں جس انداز میں پھینکی گئیں، یہ جو ایک بربریت تھی. اور اس کے علاوہ جو الطاف حسین صاحب کا اپنا آبائی گھر 90 جو ایک دور میں ایم کیو ایم کی پہچان تھا پاکستان میں، آپ جسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایم کیو ایم کا مرکز نہیں، وہ ایم کیو ایم کی ہر جسے کہتے ہیں وہ علامت وہی تھا، وہ بھی جلا دیا گیا، اس میں بھی آگ لگی. گو کہ وہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ وہ شارٹ سرکٹ سے لگی، لیکن یہ بہرحال اس سب پر ظاہری بات ہے الطاف حسین صاحب کی اس سے ایک یادیں تو جڑی ہوں گی اپنے گھر سے، اپنی پارٹی سے، اپنے اس شہر سے. تو ہم نے کہا ہم ان کو ذرا زحمت دیتے ہیں، ان سے کچھ بات کرتے ہیں، پاکستانی سیاست پر بھی بات کرتے ہیں، ایم کیو ایم کی سیاست پر بھی بات کرتے ہیں، الطاف حسین صاحب کے مستقبل کے بارے میں کیا ان کی اپروچ ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. الطاف بھائی بہت بہت شکریہ آپ وقت دینے کا. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں اسد طور صاحب آپ کو انسینسرڈ آپ کا جو چینل ہے اس کے ناظرین کو، تمام دیکھنے والوں کو اپنی جانب سے بہت ادب کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ. وعلیکم السلام. اچھا الطاف حسین صاحب، آپ اب لندن میں موجود ہیں، لیکن چلے آغاز ذرا کرتے ہیں کراچی سے ہی. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ جو 3 آپ کے کارکنوں کی، آپ کی جماعت کے کارکنوں کی جو لاپتہ کیے گئے، پھر اب ان کی لاشیں 5-6 سال بعد پھینک دی گئی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ریاست نے تو معذرت کے ساتھ کافی حد تک آپ کی جماعت کو آپ سے علیحدہ کر کے رکھ دیا، تو اب ایسا کیا غصہ باقی رہ گیا ہے کہ ابھی بھی جو یہاں پر جو موجود کارکنان ہیں یا اردو اسپیکنگ کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ ابھی بھی زیر عتاب ہیں؟ اگر ایک الطاف حسین صاحب ایک کوئی جسے کہتے ہیں بوجھ بن گئے تھے، تو اس بوجھ کو تو ریاست نے علیحدہ کر دیا، پھر اب ان کا کیا جرم ہے کہ ان کی لاشیں پھینکی گئی؟ ستور بھائی، یہ ایک ویری ویری لانگ اسٹوری. 19 جون 92 سے اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل آصف نواز جنجوعہ صاحب نے قومی اسمبلی میں، اس وقت نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، ان کو ایک فہرست پیش کی. وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب تھے، ان کو فہرست 72 بگ فشز کی ایک فہرست پیش کی کہ ہم اغوا برائے تاوان، کڈنیپنگ فار رینسم، ڈیکوائٹس، رابرز، ان کے خلاف انٹیریئر سندھ میں آپریشن کریں گے اور تمام جتنے بڑے بڑے جاگیردار وڈیرے اور بہت بااثر جاگیردار ہیں جو ان کو پناہ دیتے ہیں، جو ان کو رکھتے ہیں گھر میں، جو ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ہم ان کے خلاف آپریشن کریں گے. قومی اسمبلی، پاکستان کی قومی اسمبلی میں آج بھی 72 افراد کی فہرست موجود ہے.
اب یہ آپریشن دکھایا گیا کہ ایم کیو یہ ڈیکوائٹس کے خلاف ہوگا، لیکن 19 جون 1992 کو جب آپریشن کا آغاز ہوا تو کراچی، حیدرآباد، سندھ کے شہروں میں فوج اپنے ٹرکوں پہ، اپنی گاڑیوں میں جو فیکشن انہوں نے ایم کیو ایم سے غداروں کو خرید کر، جس کی سربراہی آفاق احمد اور عامر خان کر رہے تھے، ان کی سربراہی میں شہر میں فوج کے ساتھ داخل ہوئے اور تمام آفیسز پہ انہوں نے اٹیک شروع کر دیا. میں لندن میں موجود تھا اس وقت. میں نے کہا یہاں سے فون پہ تمام ساتھیوں کو ہدایت کی کہ آپ ہائیڈنگ میں چلے جائیے، کیونکہ ایک بہت بڑی گھناؤنی سازش ہے. اگر آپ جواب دیں گے تو سامنے فرنٹ لائن پہ تو حقیقی والے موجود ہیں، ان کے پیچھے آرمی ہے. تو یہ ایک سازش ہے کہ کسی طریقے سے آرمی سے ایم کیو ایم کی کوئی ایسی لڑائی ہو جس کو انسرجنسی کا یا جس کو فوج سے لڑائی کا نام دے کر ایم کیو ایم کے خلاف مزید کارروائیاں کی جائیں. میں نے بالکل اس کے الٹ فیصلہ کر کے سب کو کہا ہائیڈنگ میں چلے جائیں. اور 92 سے لے کر آج تک سینکڑوں کارکنان آج بھی لاپتہ ہیں. چودھری شجاعت صاحب کا بیان، اس وقت وزیر داخلہ تھے چودھری شجاعت صاحب، تو انہوں نے بیان دیا سینٹ کے ایوان میں کہ سینٹ میں یہ بیان دی کہ وہ جو مسنگ پرسنس ہیں ایم کیو ایم کے لاپتہ، وہ نصیر اللہ بابر، جنرل نصیر اللہ بابر نے، جو پیپلز پارٹی کا وفاقی وزیر داخلہ تھا، اس نے اسلام آباد میں لا کر مرگلہ کی پہاڑیوں پہ انہیں گولیاں مار کر وہیں دفن کر دیا. یہ سب چیزیں ریکارڈ پر ہے. تو یہ تو آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے اور ابھی بھی سینکڑوں کارکنان جو ہے وہ لاپتہ ہیں. ہم آواز اٹھاتے رہے ہیں، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں، بعض معترضین، اعتراض کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ خالی الزام لگاتے ہیں. چلیے بھائی، ہم جھوٹے، ہم غلط، آپ صحیح، آپ کا بیان یا آپ کا نیریٹو صحیح. تو آپ بتائیے کہ آپ نے جن 3 ساتھیوں کا، جن کی لاشیں 2 روز قبل سندھ کے مختلف شہروں اور شہروں میں بھی مضافاتی علاقوں سے ملی، ان سب کو 6 سال 5 سال سے گرفتار کیا تھا. اگر آپ اجازت دیں تو میں مختصراً نام اور ان کی گرفتاری کی تفصیل بتاتا کہ عوام کو علم میں آ سکے. بالکل، ضرور بتائیے، ضرور بتائیے. اسد طور بھائی، میں آپ کے توسط سے پاکستان کے عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ اصل حقائق کیا ہے. دیکھیے، ایک ساتھی جن کا نام عرفان بصارت مرزا، ان کے والد کا نام بصارت حسین، کراچی کا ایک علاقہ ہے پی آئی بی یونٹ سیکٹر کے یہ کارکن تھے. ان کی گرفتاری ہوئی ہے 2017 کو، رینجرز نے گھر سے اٹھایا. ان کی ہمشیرہ نے سندھ ہائی کورٹ میں اس کی پٹیشن بھی داخل کی، لیکن کوئی برآمدگی اس وقت سے نہیں ہوئی 2017 سے، بلکہ گزشتہ 2 دن 13 ستمبر 2022 13 ستمبر یعنی آج سے 3 دن قبل 13 ستمبر 2022 کو ان کی لاش جو ہے ڈسٹرکٹ سانگھڑ کے شہداد پور کے علاقے شاہ پور چارکر سے ملی. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہم نے جو بات کہی تھی اس کی صداقت. دوسرے ایک ساتھی ہیں، میں تلاش کر رہا ہوں، فوٹوگراف آپ کو دکھا دوں تاکہ آپ کو، یہ آپ اس سے دیکھیں گے، یہ
پتہ نہیں ویڈیو میں آئے گا نہیں آئے گا. جی جی نظر آ رہی ہے پکچر ان کی, وہ خواتین ان کی پکچر لے کے بیٹھی ہوئی ہیں احتجاجی مظاہرے میں. جی بالکل نام نظر آ رہا ہے جی. اس کا پرنٹ آؤٹ ہے. جی میں ایک منٹ معافی چاہتا ہوں. یہ آپ میری انگلی جہاں ہے یہ نام نظر آ رہا ہے. جی دیکھ لیا آپ نے. یہ احتجاجی دھرنا میں ان کی لاپتہ ہیں, اس کے لیے احتجاج ہو رہا ہے. جی بالکل. جی 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 جی. عابد عباسی والدین محمد عباسی یہ لیاری سیکٹر کے ساتھی تھے, کارکن تھے. ان کو 16 جنوری, اب آپ ذرا غور کیجئے, ابھی 22 اگست 2016 نہیں آئی ہے, ان کو 16 جنوری 2016 کو رینجرز نے ان کے گھر سے گرفتار کیا. ان کی پٹیشن بھی سندھ ہائی کورٹ میں داخل کی گئی, لیکن ان کی بھی مسخ شدہ لاش 13 ستمبر 2022 کو کہاں سے ملی؟ سندھ کے ضلع نواب شاہ کے تعلقے کے تھانے کے جو حدود ہے اس کے قریب پھینک دی گئی. تو یہ اب تیسرے ساتھی جو ہیں وسیم اختر عرف راجو, شاہ فیصل کالونی سیکٹر کے, کراچی کے شاہ فیصل کالونی سیکٹر کے یہ ساتھی تھے. 8 اپریل 2017 کو اورنگی ٹاؤن سے گرفتار کیا گیا. ان کے اہل خانہ نے بھی سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن داخل کی, لیکن وہ تو برآمد نہیں ہوئے. ہاں 14 ستمبر 2022 کو, یعنی 2 روز قبل, ان کی مسخ شدہ تشدد زدہ لاش میرپور خاص کے سڑک کے کنارے میں پھینک دی گئی. اسد علی طور صاحب, اب آپ بتائیے کہ 22 اگست 2016 کو جو مجھ پر الزام لگا کہ میں نے پاکستان مرد آباد کہا, وہ اصل میں وہ جو تھا جہاں میں نے تقریر کی تھی وہاں ہنگر اسٹرائک ہو رہی تھی, اور جو ہنگر اسٹرائک کے لیے ہو رہی تھی جتنے لاپتہ ساتھی ہیں ان کو بازیاب کرایا جائے تا دم مرگ پڑتا ہے. جب 1 ہفتہ گزر گیا, وفاقی صوبائی حکومت کسی نے کوئی کان نہیں دھرا, اور وہاں پر ساتھی جو ہے وہ نزا کے عالم میں آ گئے, موت کے قریب جانے لگے. تو پھر میں نے خطاب کر کے میں نے کہا ہنگر اسٹرائک ختم. اب تک کارکنوں نے ایم کیو ایم کے 25,000 کارکنوں نے قربانیاں دی ہیں, جانی مالی ہر قسم کی قربانیاں دی ہیں. جو ایم این اے بنے, جو ایم پی اے بنے, ایم پی ایز بنے, جو سینیٹرز بنے, جو رابطہ کمیٹی کے اراکین بنے, میئرز بنے کراچی اور حیدرآباد کے ڈپٹی میئرز, اور کراچی حیدرآباد کے بنے. اب یہ احتجاج ہوگا ڈی جی رینجرز کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے. فرنٹ لائن میں یہ لوگ ہوں گے, یعنی رابطہ کمیٹی, اور جنہوں نے صرف وزارتوں کے, ایم این اے شپ کے, ایم پی اے شپ کے, اس کے رابطہ کمیٹی کے ممبر کی حیثیت سے جو مراتیں, جو فیسلٹیز, جو بینیفٹس انہوں نے حاصل کیے اور ان کے خاندانوں نے, اب ان کو چاہیے کہ یہ صرف زبانی بات نہ کرے, قربان دے. الطاف 37 سال سے اپنے خاندان والوں سے دور. میرا قصور کیا تھا؟ میرا جرم کیا تھا؟ میں جنوری 1992 کو لندن آیا, اور میری موجودگی میں جون میں آپریشن شروع کر دیا. تو میرے لیے جانے کے سارے راستے بند ہو گئے, کیونکہ آخری مجھے جو بھیجا گیا تھا یہاں لندن,
مرکزی کمیٹی نے وہ اس لیے بھیجا تھا کہ آخری حملہ، بہت سارے میرے اوپر ایسیسینیشن اٹمپٹس ہوئے، اللہ نے مجھے بچایا. آخری حملہ جو ہوا تھا آشا منزل پر وہ دسمبر 22-23 کو ہوا تھا، جس میں خودکش حملہ آور استعمال کیے گئے تھے. اللہ کا فضل ہے کہ اس میں بھی میں محفوظ رہا. اور ساتھیوں نے پھر کہا کہ بھئی گولی کے سامنے ہم آ سکتے ہیں لیکن بموں کے سامنے ہم کیا کر سکتے ہیں، لہذا اب اسٹیبلشمنٹ آپ کی جان کے در پہ ہے، آپ باہر جا کر وہاں سے گائیڈ کیجئے جب تک حالات بہتر نہیں ہو جاتے ہیں. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. میں دیار غیر میں اپنے وطن سے، جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی، ان کے بنائے ہوئے وطن میں ان کا بیٹا 30 سال سے جلا وطن ہے. پاکستان کی تاریخ میں کوئی سیاسی لیڈر 30 سال جلا وطن نہیں رہا. کوئی سیاسی لیڈر ایسا نہیں ہے جس کی تحریر، تقریر، تصویر پہ پابندی لگا کر اس کو بالکل ایسا کر دیا کہ وہ کبھی نہ آ سکے. نواز شریف صاحب پہ پابندی لگی، زرداری صاحب پہ، بے نظیر، یہ لوگ سب ایگزائل میں گئے، بھٹو صاحبہ، لیکن سب واپس آ گئے. لیکن الطاف حسین صاحب، میں اسی پر ایک ضمنی سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. یہ جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں، ہم دیکھتے رہے ہیں اس ملک میں مختلف پولیٹیشنز وقت کی ضرورت کے مطابق اینٹی اسٹیبلشمنٹ پوزیشن لیتے رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب نے ابھی 2020 میں جلسوں میں آرمی چیف جنرل قمر باجوہ، اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا نام لے کے کہا کہ آپ لوگ ذمہ دار ہیں. لیکن کچھ سالوں میں چیزیں بدلیں، ان کے اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات بہتر ہوئے. آج انہی کی جماعت اس وقت پاکستان میں حکمران ہے، ان کا چھوٹا بھائی پاکستان کا وزیر اعظم ہے. عمران خان صاحب 9 اپریل سے نیوٹرل کو، یعنی کہ وہ فوج کو جانور کہہ رہے ہیں، آرمی چیف کو میر جعفر میر صادق کہہ رہے ہیں اور پوری تنقید کر رہے ہیں. ایون کہ اب تو آرمی چیف کے عہدے کی تعیناتی کے عمل کے اوپر بھی وہ براہ راست، جسے کہتے ہیں، وہ اثر انداز ہونے کے لیے اٹیک کر رہے ہیں. لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پس پردہ فوج ان سے مذاکرات بھی کر رہی ہے. اور اب ہمیں کم از کم آج جس جگہ میں جو حالات پہنچ چکے ہیں، ہمیں چیزیں وہاں پر بھی تبدیل ہوتی محسوس ہو رہی ہیں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ اور وہ ایک دوسرے سے دوبارہ سے رجوع کر رہے ہیں. یہ موقع الطاف حسین صاحب کو کیوں نہیں دیا گیا؟ آپ سے کیا کسی نے رابطہ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی؟ کوئی ایسا رستہ نہیں بتایا کہ چلیے یہ رستہ ہے، اس پر چل نکلیے تو دروازے دوبارہ کھل سکتے ہیں؟ یا آپ نے خاص میں لچک نہیں دکھائی؟ کیا ہوا ہے ایسا آپ میں اور ان دو پارٹیز میں جن کا میں نے کوٹ کیا، کیا فرق ہے؟ دیکھیے، اس 30 سالہ جیلا وطنی کے دوران پیپلز پارٹی سے ہم نے کولیشن گورنمنٹ بنائی، ہم نے نواز شریف صاحب کے ساتھ گورنمنٹ بنائی. لیکن جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میرا آپ کہہ لیجئے کہ اس طبقے سے تعلق ہے جسے آج بھی پاکستان میں مہاجر کہا جاتا ہے، یعنی not sons of the soil. Sons of the soil ہونا یعنی indigenous before the foundation of Pakistan. پاکستان بننے سے پہلے جو پاکستان میں رہتے تھے انہیں انڈیجنس کہا جاتا ہے، اور ہم کو کہا جاتا ہے باہر سے بھاگ کے بھگوڑے انڈیا سے آ گئے. 20 لاکھ قربانیاں دی ہیں. خیر، میں اس ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا. لیکن پھر دوسرے کہ میرا صوبہ سندھ سے تعلق، یعنی دوہرا کام کے چھوٹا صوبہ. آپ دیکھ رہے ہیں صبح شام نواز شریف صاحب کی پارٹی کی گرفتاریاں ہوئیں، صبح شام عمران خان کے لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں. لیکن 2 دن، 4 دن، 5 دن، 10 دن، 15 دن، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 4 مہینہ چھوٹ کر واپس آ جاتے ہیں. لیکن میں
میری جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ مجھے اس لیے ایکسپٹ نہیں کرتی، وہ ہے میری فلسفی. میری فلسفی یہ ہے کہ پاکستان از ناٹ اونلی 2% ایلیٹ آف پاکستان، جس میں جاگیردار، وڈیرے، سرمایہ دار، کرپٹ جنرلز، کرپٹ بیوروکریٹس، سردار، خوانین یہ آتے ہیں. یہ سرحد میں، یہ کے پی کے میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی ہے یہ طبقہ، یہ سندھ میں ہے، یہ پنجاب میں بھی ہے. صرف یہی طبقہ جو ہے وہ حکومت میں ہوتا ہے، لیکن ان میں سب سے اعلیٰ عرفہ جو چاروں صوبوں میں جس کا مقام ہے وہ صوبہ پنجاب سے تعلق رکھنے والوں کا ہے. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، چلیے سارے گناہ، میں نے تو کبھی فوج کو گالی نہیں دی، میں نے تو کبھی کسی جنرل کو اس قسم کے الفاظ ادا نہیں کیے جس کو میں دہرا بھی نہیں سکتا یہاں پر. میں نے تو تنقید کی ہے کہ آپ کا کام جو ہے آئینی وہ کام کیجئے، اور میں آرمی کی ملک کی گورننس میں انٹرفیئرنس کا مخالف ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو روایت میں نے ڈالی، پاکستان کا واحد میں لیڈر ہوں جس نے روایت ڈالی. میں نے رکشہ والوں کو، ٹیکسی والوں کو، ٹھیلا لگانے والوں کو میں نے صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی، سینٹ کے ایوانوں میں پڑھے لکھے نوجوانوں کو بھیجا جو ملازمت نہ ملنے کے سبب محنت مزدوری کیا کرتے تھے. ان پڑھے لکھے لوگوں کو میں نے ان ایوانوں میں بھیجا. لیکن یہ بات اسمبلی، سینٹ، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں بیٹھنے والے جاگیردار وڈیروں کو پسند نہیں آئی. میرا پیغام آہستہ آہستہ پھیلنے لگا پنجاب، صوبہ سرحد. اور آپ دیکھیے کہ میں کبھی عصبیت، تعصب کا اگر حامی ہوتا تو مہاجر قومی موومنٹ سے میں متحدہ قومی موومنٹ کیوں بنا تھا؟ اب آپ دیکھیے متحدہ قومی موومنٹ بننے کے بعد میں نے یہ نہیں دیکھا. دیکھیے میں نے اپنے گھر عزیز آباد 90 کی کانسٹیٹوئنسی سے میں نے سندھی نوجوان نثار پنور جو آج کل اسیر ہے، غائب ہے، لاپتہ ہے، انہیں الیکشن لڑوایا. میں نے پیپلز پارٹی کے نبیل گبول صاحب، ان کو وہاں سے الیکشن لڑوایا عزیز آباد کی سیٹ سے، میری کانسٹیٹوئنسی 90 کی. جی ایم این اے منتخب بھی ہوئے، وہ منتخب، دونوں منتخب ہوئے. پھر آپ دیکھیے سینٹ کے ایوان میں، کیونکہ میں پاکستان میں نظام کی تبدیلی چاہتا تھا، چہروں کی تبدیلی نہیں، سسٹم کی تبدیلی چاہتا تھا، میں نے کے پی کے سے سینیٹر بیرسٹر سیف کو میں نے سینیٹر بنایا، سینٹ کے ایوان میں بھیجا کے پی کے سے، جو ایسے علاقے سے تھے کہ کے پی کی بھی نمائندگی تھی اور قبائلی علاقوں کی. میں نے ارشد وارا صاحب کو، میں نے پنجابی کراچی سے میں نے کرنل مشہدی کو ایم پی بنایا. میں نے میاں عتیق پنجاب سے ایک پنجابی کو میں نے بنایا. اس سے پہلے میں نے طاہرہ آصف باجی کو پنجاب لاہور سے، ان کو وہ جو اضافی نشستیں ہوتی ہیں خواتین کی مخصوص، اس پہ انہوں نے نمائندگی کی، انہیں لاہور میں قتل کر دیا گیا. آج تک طاہرہ آصف باجی کے قاتل نہیں پکڑے گئے. اب میں ذرا سی مجھے اور اجازت دیجیے، بس میں مختصر کر رہا ہوں. دیکھیے ہر آدمی، آپ الطاف حسین کی بات چھوڑ دیجئے، آپ مجھے بتائیے علی وزیر جو ہیں صوبہ سرحد سے تعلق ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ منظور پشتین پاکستان توڑنے کی بات کی تھی؟ جی نہیں، انہوں نے تو اپنے حقوق کی بات کی تھی، اپنے نہیں بلکہ یہ کہ سب کو برابر کا شہری سمجھا جائے، اول درجے، دوسرے درجے، تیسرے درجے یہ نہ سمجھا جائے.
اب آپ بتائیے کہ ان کو پھر پنجاب سے جتنے صحافی معذرت کے ساتھ پکڑے گئے، اینکر پرسن ایک بھی نہیں مارا. کراچی سے ایک اینکر پرسن سلیم شہزاد اسلام آباد میں گرفتار ہوتا ہے، ISI اس کو گرفتار کرتی ہے اور اس کی لاش دریا میں ملتی ہے. یہ واحد صحافی ہے جو مارا گیا ہے. اس کے علاوہ KPK میں جو صحافی مارے گئے وہ پشتو بولنے والے بے پناہ صحافی مارے گئے، اینکر پرسن مارے گئے، دانشور مارے گئے. بلوچستان میں دانشور، وکیل یہ مارے گئے. پنجاب میں تو کوئی دانشور، کوئی اینکر پرسن گرفتار ضرور ہوئے، مارا نہیں گیا. یہ چیزیں جو ہیں یہ سوچ و فکر پیدا کرتی ہے. تو میں نے مختصر آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے. میں اسی میں الطاف حسین صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا. آپ نے شروع میں بات کی کہ آپ فوج کے آئینی کردار کی آپ چاہتے تھے، آپ ان کی گورننس میں مداخلت کے آپ مخالف تھے، اس وجہ سے شاید اسٹیبلشمنٹ آپ کو نہیں سپیئر کرنے کو تیار. لیکن آپ جی نہیں میں یہاں آپ کو ایک منٹ روک کے دیکھیے، بات خالی یہ نہیں تھی کہ ان کی انٹرفیئرنس نہیں چاہتا تھا، بلکہ میرا جو فلسفہ تھا مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس اینڈ ابالشمنٹ آف فیوڈل سسٹم، ٹرائبل سسٹم فرام پاکستان. جی بالکل یہ پسند نہیں تھا فوج کو. جی بالکل ٹھیک ہے، یہ سب کچھ فوج کو نہیں پسند تھا، ٹھیک ہے. لیکن الطاف حسین صاحب یہی فوج تھی 2000 کے بعد پاکستان پر ایک فوجی عامر مشرف کی حکومت تھی. آپ اس کے الائے رہے، اس کے فوجی سسٹم کی، اس کی غیر آئینی سسٹم کی آپ لوگ حصہ رہے. بالکل. آج آپ کو جب آج آپ دیکھتے ہیں، ہم سب سے ماضی میں غلطیاں ہوتی ہیں، مجھ سے تو خیر بہت ہی ہوئی ہے، آج بھی کر رہا ہوں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں، آپ کو ریگریٹ ہے کہ وہ آپ نے جو ساتھ دیا ایک فوجی عامر کا، ڈکٹیٹر تھا، عامر تھا، وہ غلط تھا، اس پر آج آپ کو کوئی افسوس یا سمجھتے ہیں اس میں معذرت کرنی چاہیے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس دور کے لحاظ سے آپ کا ٹھیک فیصلہ تھا؟ آپ نے اسد بھائی، میں پاکستان کے عوام کو آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں، جنرل پرویز مشرف صاحب نے جب ٹیک اوور کیا تو ہم نے اس کی مذمت کی، اور انہوں نے لوکل باڈیز کے الیکشنز کرائے تو واحد ملک میں MQM تھی. ہم نے کہا ہم ملٹری ڈکٹیٹر کے انڈر ہونے والے الیکشنز میں حصہ نہیں لیں گے. جس میں جیتی اور وہ نعمت اللہ خان صاحب بنے ناظم. جی ہم نے بائیکاٹ کیا. اس کے بعد جب وہ وزیر اعظم اپنے شوکت عزیز صاحب جب وزیر اعظم بنے اور قاف کی گورنمنٹ بنی، تو پھر ہم نے مسلم لیگ والوں سے، قاف والوں سے، ان لوگوں سے اتحاد کیا. جنرل پرویز مشرف صدر تھے، ہم نے ان سے اتحاد نہیں کیا. ہم نے وزیر چودھری شجاعت والی جو قاف تھی، مسلم لیگ تھی، اس سے اتحاد کیا تھا. یہ بہت سی چیزیں، باریکیاں نہیں معلوم لوگوں کو. لیکن میں نے پرویز مشرف سے مجھے بات کرنے کے بہت مواقع ملے. میں نے خدا کی قسم جب بھی بات کی، ماورائے عدالت قتل، چاہے وہ بلوچستان میں ہو، چاہے وہ KPK میں ہو، چاہے وہ سندھ میں ہو. جب ایک فوجی لشکر، مجھے اکبر بگٹی صاحب شہید کا فون آیا کہ ہم چاروں طرف سے گھیر لیا ہے فوج نے، میں نے پرویز مشرف صاحب کو فون کیا. میں نے کہا میں اللہ اور رسول کا واسطہ، اس وطن کی سلامتی کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ بلوچوں پہ آپریشن نہیں کرے. میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، میں بیچ میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں. تو 1 سال کے لیے انہوں نے ضرور پوسٹ پون کیا، لیکن اس کے بعد ظاہر ہے وہ ملٹری ڈکٹیٹر تھے،
انہوں نے بالآخر آپریشن کیا اور اس کے نتائج آپ دیکھ لیجئے کہ آج کے دن تک بلوچستان میں جو محرومی کی ہائٹ ہے اس کا پاکستان کے عوام اندازہ نہیں لگا سکتے. کون سا بلوچستان میں گھر ہے جہاں جو آنسوؤں سے گیلا نہ ہو چکا ہو, آنسوؤں کے دریا نہ بہہ گئے ہو ان کے؟ کون سا؟ اسی طریقے سے کے پی کے میں طالبان کی آڑ میں کتنے غریب پختونوں کا قتل ہوا ہے, بمبارڈمنٹ ہوئی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ جتنے آپریشنز اسطور بھائی قبائلی علاقوں میں ہوئے کہ طالبان کے خلاف ہو رہے ہیں, اس میں غریب پشتون قبائلی علاقوں کے غریب لوگ مارے گئے. کوئی ایک آپریشن پنجابی طالبان کے خلاف اس طرح سے ہوا جس طرح کے پی کے میں ہوا؟ یہ باتیں کوئی پاکستان کا لیڈر ایسا نہیں ہے جو یہ باتیں کرتا ہو. میں بہت صاف گو اور اللہ نے مجھے بہادر پیدا کیا ہے اور مجھے پرواہ نہیں. میری زندگی کے 45-50 سال میرے سیاسی فلسفے میں ملک کو خوشحال دیکھنا چاہتا تھا, آج بھی چاہتا ہوں, آج بھی فیوڈلزم کا خاتمہ چاہتا ہوں. کوئی بھی اس کے لیے کوئی جرنیل مارشل لا لگا کے فیوڈلزم ختم کر دے, ٹرائبل سسٹم ختم کر دے, پیور ڈیموکریسی لے آئے. میں بخدا ڈکٹیٹرشپ کا مخالف ہونے کے باوجود اس کا ساتھ دوں. سسٹم کو بدلنا ہے, سسٹم کو بدلے بغیر پاکستان صحیح سمت میں گامزن, ترقی کی راہ میں گامزن, معاشی سطح پر خود کفیل نہیں ہو سکتا. پرتاپ سنگھ صاحب, ہمارے پاس آخری 6 منٹ رہ گئے ہیں, وہ کال اینڈ ہونے والی ہے. اچھا, میں اس میں چلے اس سے ذرا آگے بڑھتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ اب آپ ایک عرصے سے کراچی میں ہونے والے جو بائی الیکشنز ہیں اس میں بیک آؤٹ کی کال دے رہے ہیں, جس وجہ سے جو اردو اسپیکنگ کمیونٹی اور مہاجر کمیونٹی کے جو ہمارے بہن بھائی ہیں, ہماری مائیں ہیں, وہ لوگ نہیں ووٹ کرنے کے لیے اس طرح سے ہمیں نظر آ رہے. اور اسی وجہ سے ایم کیو ایم جو پاکستان میں جو اب آپ کے سے علیحدہ ہو کے جو خود کو چلانے کی کوشش کر رہی ہے, ان کا چلنا مشکل نظر آ رہا ہے. وہ نشستیں ہار رہے ہیں بائی الیکشنز میں, یا بہت ہی کلوز مارجن سے چند 20-30 ووٹوں کے فرق سے انہوں نے ایک سیٹ جیتی ہے. کیا آپ کی اس کا پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ کیا آپ اسٹیبلشمنٹ کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ کراچی کا ووٹ اور مینڈیٹ الطاف حسین کے ہاتھ میں ہے, یا آپ جو کراچی میں جو ایم کیو ایم موجود ہے اس کو میسج دے رہے ہیں کہ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں؟ کیا ہے آپ کا میسج اس میں؟ کیوں آپ یہ بائیکاٹ کا عمل آپ دہرا رہے ہیں؟ اگر ایک اسمبلی کا آپ ابھی حصہ ہی نہیں بن پا رہے تو جو موجود ہے گراؤنڈ پہ ان پہ بھی کیوں آپ ایک قدغن عائد کر رہے ہیں کہ ووٹ مت کریں یا وہ الیکٹ مت؟ دیکھیے, یہ جو آپ نے کہا بائیکاٹ, دیکھیے میں صرف وہ باتیں کر سکتا ہوں جو آئین اور قانون کے مطابق ہوں. بائیکاٹ کرنا کوئی غیر آئینی غیر قانونی بات نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ لوگ اس میری آواز پہ لبیک کہتے ہیں یا نہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, کل بھی آج سے 30 سال پہلے بھی ووٹ ایم کیو ایم اس ایم کیو ایم کا تھا جس کا قائد اور بانی فاؤنڈر میں ہوں. اور آج کے دن بھی ان بائیکاٹس نے ثابت کر دیا کہ کل بھی لوگ میرے ساتھ تھے, آج بھی لوگ میرے ساتھ ہیں. یاد رکھیے, فوج کی بنائی ہوئی غداروں کا ٹولہ 92 سے آج تک کامیاب نہیں ہو سکا. حقیقی سینر ایلیمنٹ وہ بنائی, وہ ختم ہو گئے. پھر بہادرآباد ٹولہ, پی ایس پی, کیا حاصل کر لیا انہوں نے؟ عوام اچھی طرح جانتے ہیں کہ میدان میں کام کرنے والا آدمی
اور مڈل کلاس غریب طبقے سے تعلق رکھنے والا، موٹر سائیکل پر، 2 پہیوں کی سائیکل پر گھر گھر جانے والا الطاف حسین، صرف الطاف حسین. انہوں نے تو سب جانتے ہیں کہ مال بنایا ہے، عیش کیے ہیں. یہاں اگر آپ اجازت دیں میں ایک بات آپ کے تبسم سے آج پورے پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں. اجازت ہے؟ جی جی بالکل ضرور. میں جلدی بتاتا ہوں. میں پورے پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں. لوگ یہ کہتے ہیں، ایک الزام لگاتے ہیں کہ الطاف حسین اور MQM ضیاء الحق کی پیداوار ہے. آج پورے پاکستان کو میں اسد طور صاحب کے پروگرام میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ضیاء الحق کے دور میں میں نے 78 میں APMSO بنائی. 1979 میں کراچی یونیورسٹی کا طالب علم تھا، بی فارمیسی کا. میں نے مزار قائد کے باہر پیسفل ڈیمانسٹریشن کیا کہ میسوری نے پاکستان کو، اسٹینڈرڈ پاکستانیز کو who are stranded in 66 ریڈ کراس کیمپس ان بنگلہ دیش، ان کو ریپیٹریٹ کیا جائے، ان کو پاکستان لایا جائے. مجھے گرفتار کیا گیا. گرفتار کرنے کے بعد سمری ملٹری کورٹ میں میرا مقدمہ چلایا گیا اور مجھ پر الزام لگایا گیا. یہ بڑی اہم بات ہے کہ میں نے قائد اعظم کے مزار کے سامنے پول پر چڑھ کر کالا جھنڈا، پاکستان کا جھنڈا نیچے اور جھنڈے سے پاکستان کے اوپر کالا پرچم لہرایا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں مزار قائد کے اندر گیا ہی نہیں تھا، ہم نے باہر مظاہرہ کیا تھا. دوسری بات یہ کہ مجھے پول پہ چڑھنا نہیں آتا. آپ یقین کیجئے 9 مہینے 5 کوڑوں کی سزا الطاف حسین کو ملی. میں پاکستان کی تمام یونیورسٹی میں واحد اسٹوڈنٹ تھا جس کو 9 مہینے 5 کوڑوں کی سزا ہوئی. میرے پاس بعد میں فوجی آئے، نوکری لے لو، یہ لے لو. میں نے کہا نہیں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. اور میں نے پورے 9 مہینے جیل میں بھگتے بلا جواز. الطاف حسین صاحب، آخری سوال آپ سے، کیونکہ ہمارے پاس 1.5 منٹ باقی ہے. یہ آپ بتائیں گے کہ جب کہ آپ کی یہ 2016 والی اس تقریر کے بعد سے MQM میں جو یہاں کا دھڑا تھا اس کو آپ سے علیحدہ کیا گیا، آپ کی رسائی ناممکن بنائی گئی، کیا اس کے بعد سے کبھی اسٹیبلشمنٹ نے کوئی آپ سے رابطے کی کوشش کی براہ راست یا بالواسطہ، اور کوئی بات چیت کا چینل کھولنے کی کوشش کی؟ جی نہیں کی. انڈائریکٹ، جس کا میں ذکر کر چکا ہوں، کوئی مولانا وغیرہ یہ وہ ان کے ذریعے کہ ہم بات کراتے ہیں. یہ میں نے کہا میں فوج کے نہ خلاف ہوں، میں کسی قوم کے خلاف نہیں ہوں، میں سسٹم کے خلاف ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر ادارہ، انسٹیٹیوشن آف فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹ اپنی کانسٹیٹیوشنل لمٹس کے اندر رہ کر کام کرے. یہ میں چاہتا ہوں. بالکل. بہت شکریہ الطاف حسین صاحب، آپ نے وقت دیا اور خصوصاً وقت نکالا اسد طور انسینسرڈ کے لیے، میرے اس معمولی سے پلیٹ فارم کے لیے. میں آپ کو کوشش کروں گا مستقبل میں بھی ہم آپ کی آواز، آپ سے سوالات کریں اور آپ کی آواز پہنچائیں. کم از کم اس فورم سے ہم آپ کو سینسر نہ کریں، اس فورم سے ہم آپ کو ضرور انسینسرڈ رکھیں. آپ بھی اس اسٹیبلشمنٹ کے مارے ہوئے ہیں، میں جانتا ہوں اچھی طریقے سے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.